السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا خیر مقدم ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے 28ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص، تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ المجادلہ، سورۃ الطلاق، سورۃ الصف، سورۃ الجمع، سورۃ المنافقین۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 28ویں پارے کی آیات مبارکہ کا مفہوم اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہیں۔ 28واں پارہ، جس میں آغاز سے اختتام تک کل 9 سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ ابتدائی 2 سورے 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد کے باقی 7 سورے 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی سورت جو سورہ مجادلہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ سورہ جس میں ایک خاتون اور اس کے خاوند کے درمیان ہونے والی گفتگو میں شوہر نے اپنی بیوی کے متعلق ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو اس خاتون کو اس شوہر سے ازدواجی تعلق کے دور کرنے کا سبب بن گیا۔ اس کو فقہا کی زبان میں زہار کہتے ہیں، اور اس نے لڑائی جھگڑے کے دوران اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، گویا اس نے اپنے آپ پر بیوی کو حرام کر لیا تھا۔ اس کا مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور جو کوئی ایسی نادانی کر بیٹھے اسے کفارہ دینے کے لیے کہا گیا کہ وہ غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا پھر متواتر 60 روزے رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے بیان فرمانے سے اس صورت کا آغاز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لوگوں سے یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی کوئی آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کے وقت اگر 2 گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا خدا موجود ہوتا ہے، 3 گفتگو کر رہے ہیں تو 14 رب تبارک و تعالیٰ کا خود وہاں موجود ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے۔ تو تم کوئی بات بھی کرو تو اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ ہم کر دیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جاننے والا ہے، سب کی بات سننے والا ہے، اور آپس میں تم جو گفتگو کر لیتے ہو رازداری کے ساتھ، اس میں خفیہ طور پر ایسی باتیں مت کرو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارنے والی ہیں۔ گویا اس میں ایک سبق امت مسلمہ کو یہ مل رہا ہے کہ جہاں کہیں رہو، اکیلے میں رہو، چپکے میں رہو، چھپ کر رہو، ظاہر میں رہو، ہر جگہ ایسی بات کرو، ایسا کام کرو جو لوگوں سے آپ کو شرمندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ جانتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے واقف اور باخبر ہے۔ اسی میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے تو اپنی جگہ کو ذرا کھول لو تاکہ وہ بھی تمہارے پاس بیٹھ سکے۔ اس طرح اس سورہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل کرنے کا موقع ملا۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ سرکار سے رازدارانہ بات کرنے میں وقت بہت گزار دیتے تھے، جس سے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جب کبھی تمہیں سرکار سے کچھ پوچھنا ہو اپنے نبی سے تو پہلے کچھ خیرات صدقات کر دیا کرو غریبوں میں، اس کے بعد پھر سوالات کرنے کی تمہیں اجازت رہے گی۔ تو یہ حکم جب نازل ہوا، حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے اس حکم کو موقوف فرما دیا۔ تو اس طرح اس حکم کے نزول ہونے اور اس کے موقوف ہونے کے درمیان ایک حضرت علی ہی ہیں جنہیں اس کا موقع ملا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ پھر اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں وہ حزب اللہ سے تعلق، حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حزب الشیطان خسران اور نقصان اٹھانے والا ہے، یعنی شیطان کا گروہ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں دین کو اختیار کرتے ہیں، دین کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے درمیان کسی کو آنے نہیں دیتے، چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ایسے آدمی کو حزب اللہ میں شمار کیا گیا، اور ان سے اللہ راضی، اللہ سے وہ راضی، اور اللہ تعالیٰ حزب اللہ کو فلاح اور کامیابی دینے والا ہے۔ اس میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے کسی طرح سرکار کے بارے میں گستاخی کی تھی، تو انہوں نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہا حضور آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ المختصر، یہ سورہ جو تقریباً 22 آیتوں پر مشتمل ہے، ایک انوکھا سورہ ہے۔ قرآن مجید میں اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 22 آیتوں میں ہر آیت اللہ کے نام اللہ سے موسوم ہے۔ ہر آیت میں اللہ موجود ہے، اللہ کا لفظ موجود ہے، کہیں ایک مرتبہ موجود ہے تو کہیں دو مرتبہ موجود ہے۔ اس طرح اس سورہ مجادلہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہم اپنا عنوان دیکھ رہے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ حشر، اور اس کے اندر ایک لفظ حشر آیا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 59واں سورہ ہے۔ یہ بھی مدینے میں نازل ہوا، اس میں بھی 3 رکوع ہیں اور اس میں 24 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر فرمایا، پھر جو لوگ سرکار کو ستاتے تھے یہودیوں کے گروہ، ان کے وہاں سے نکلنے کا ذکر ہے مدینے سے، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب تقسیم ہوتی تھی تو تقسیم کے معاملے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی تردد آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا ہے، فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے، اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جو کوئی سرکار سے ملتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف ہے کہ وہ صحابہ جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں پر ایثار و قربانی کے ذریعے خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر مغفرت کی دعا کی گئی، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کی مغفرت کی دعا کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری حصے میں اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم اللہ کو مت بھولو، اور اللہ کو بھولنا خود اپنے آپ کو بھولنے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسقین میں شمار کرتا ہے۔ پھر کہا کہ جو جنت والے ہیں اور جو دوزخ والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بے شک جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور اس قرآن کے نزول کے بارے میں ایک اہم آیت کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو اے محبوب پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کا بھی اسی سورہ میں ذکر ہے۔ اور آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کے مختلف جھلکیاں عطا فرمائی ہیں، اور بندوں کو عالم الغیب والشہادہ کے ذریعے یا خالق، باری، مصور، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا ایک موقع مل گیا۔ یہ سورہ حشر ہے، اور اس کے بعد 2 رکوع والے سورہ شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد والا سورہ سورہ ممتحنہ ہے۔ قرآن مجید کا 60واں سورہ سورہ ممتحنہ ہے، یہ بھی مدنی ہے، اور اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو تمہارے بدخواہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کے دشمن ہیں، ان سے پکی دوستی مت کرو۔ ہوا یوں تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ نامی ایک صاحب نے کچھ اپنی ذاتی مجبوریوں کی بنا پر ایک انفارمیشن غیروں تک پہنچا دی تھی، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کے ساتھ لیے ہوئے ہجرت کی تھی، اور کئی چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا، تو ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد کن لوگوں سے ملنے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا ہے، کن سے ملنے ملاقات کرنے سے کی پرمیشن دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا۔ جو لوگ تمہارے نبی کو اور تم کو مکے سے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، ان سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں سے تعلقات رکھنے بھی پڑتے ہیں معاشرتی، اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ پھر آخر میں خاص طور سے ممتحنہ کا جو لفظ ہے، اگر خواتین دوسرے مذہب سے ادھر آتی ہیں تو ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان سے متعلق تفصیلات آگاہ سے واقف ہونے کا اللہ نے حکم
حکم دیا، اور خاص طور سے آخر میں ان سے وعدہ لینے کے لیے کہ کبھی تم شرک نہیں کرو گی، اور اس طرح کی ایسی باتیں، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی، کسی پر الزام نہیں لگاؤ گی، کسی کے مال کی چوری نہیں کرو گی، اور اللہ کے دین پر قائم رہنے کی بیعت کرنے کا یہ ان سے جو ایک وعدہ لیا گیا، اس پر اس سورہ کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ تھا، اور سورہ ممتحنہ کے بعد ایک اور سورہ وہ بھی مدنی ہے، سورہ نمبر 61 سورہ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی راہ میں نکلنے کے لیے جو لوگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو خوشنود کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق صف اور مضبوط صف بنائے رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی اللہ نے تسبیح سے کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد مدنی سورہ جمعہ ہے، جو 62 نمبر رکھتا ہے، اور جس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یسبحو سے اس کی شروعات کی، گویا مضارع کا صیغہ ہے، اور وہ ملک، وہ قدوس جس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی ایک شان یہ بیان کی گئی کہ اسی نے اپنے خاص رسول کو جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور جو بندوں کے پاک کرتے ہیں ان کو بھیجا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، کہاں بھیجا ہے؟ امیین میں بھیجا ہے، مکے کے رہنے والوں میں بھیجا ہے، اور وہاں بھیج کر اللہ نے ان پر ایک طرح سے احسان کیا ہے، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی کا شکار تھے۔ ان کے آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، حضور کو اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ذکر ہے، اور پھر حضور کا فیض صرف سرکار کے ظاہری حیات تک ہی نہیں، بلکہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جنہوں نے سرکار سے آپ کی حیات پاک میں ملاقات نہیں کی، ان کو بھی دور دور تک فیض ملنے والا ہے، فضل اللہ کا ملنے والا ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی کو کوئی روک نہیں، کسی میں یہ مجال نہیں، تاب و طاقت نہیں کہ اللہ کے فضل کو روک سکے۔ اس کے بعد تورات کو خالی کتاب کی شکل میں اختیار کرنے والے ان یہودیوں کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح ایک جانور پر کتابوں کو لاد دیا جاتا ہے، ایسے نہ رہو، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمعہ کی نماز کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہو، نماز سے پہلے اپنے کاروبار کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں خاص طور سے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں نے حضور خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر اپنے کاروبار کی طرف توجہ کی، اللہ کو سخت ناپسند ہوا حضور کی شان میں یہ گستاخی، بے ادبی، اور اللہ نے لوگوں کو گویا سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہا کہ تم جس چیز کے لیے بازاروں کی طرف رخ کر رہے ہو، اس سے بہتر تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول کو تم چھوڑ کر گئے تو یہ تمہاری غلطی ہے، اور اللہ تمہیں بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون جس کا نمبر 63 ہے، وہ بھی مدنی ہے، اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والوں میں ایک گروہ منافقین کا بھی تھا کہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتے لیکن حقیقتاً وہ غیروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کو جو سامنے آ کے دعوے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا، کہا کہ یہ جو آپ کو رسول ماننے کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، اور ان کے متعلق تفصیلات بیان کی گئیں۔ اب حضور کی رحمت والی مزاج تو سب کے لیے دعا کرتی تھی، ان کے لیے بھی دعا کرتی تھی، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں تو بھی قبول ہونے والی نہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی کے حق میں بھی استغفار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اس سے بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار کی دعا کسی کے لیے قبول نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت سورہ نساء میں ہے جس میں بتایا گیا کہ مومنین کے لیے سرکار کی دعا، استغفار کی دعا کارگر ہے، اور سرکار کی دعا سے ہی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ سرکار کی دعا منافقین کے حق میں قبول نہیں ہوتی، شفاعت نہیں ماننے والوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، جو مانتا ہے اس کے حق میں برابر قبول ہوتی ہے، اور سرکار سے وسیلہ کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا جہاں تک سوال ہے تو اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے سچے چاہنے والے مومنین کے لیے عزت ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں مال اور اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے، جو ایسا کرے گا وہ سخت نقصان خسران میں جائے گا۔ اور ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو خیرات کر دوں گا، لیکن جب اچھا ہو جاتا ہے تو وہ ٹالنے لگتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اور اس سے پہلے ہمیں اپنا جو مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اس طرح سورہ منافقون کی آخر میں اللہ نے احساس دیا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ سورہ
منافقون کے بعد 64ویں آیت 64واں سورہ سورہ تغابن ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی اور خوب تسبیح کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا, تم کو بہترین صورت گری میں پیدا فرمایا ہے, اور وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, اور ایک دن تم سب کو جمع کرے گا, اور اس دن تمہارا فیصلہ ہوگا, اور اس فیصلے کے وقت میں نیک لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا. نیک لوگوں کو جو ان کے اعمال تھے قبول فرما کر ان کے گناہوں کو, ان کے سیئات کو معاف فرما دے گا, اور ان کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور اس کے دوسرے رکن میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, جو کوئی اس پہ صبر کرتا ہے بلا شبہ وہ کامیاب و کامران ہے. لیکن یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو, اور یاد رکھو اگر کوئی تمہارے متعلقین اللہ کے ذکر سے تم کو روکتے ہیں تو اس روکنے کو تم اختیار نہ کرو اور بچتے رہو, کیونکہ یہ لوگ تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ اردو زبان میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں الگ معنی میں. اردو زبان میں فتنہ فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد سورہ طلاق جو ترتیب کے اعتبار سے 65واں سورہ ہے, یہ بھی مدنی ہے اور اس میں 12 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں طلاق کے جو مسائل بیان فرمائے تھے اس میں صحابہ کو بعض باتوں سے متعلق تردد تھا تو ان کو کھول کھول کے اس میں بیان کر دیا گیا. کس طرح طلاق اگر دینا مجبوری وہ بن جائے, ضروری ہی ہو جائے, تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے, طہر میں دینا چاہیے, وہ ساری تفصیلات کا اس میں اشارہ کیا گیا ہے. اور آخر میں ایک بات خاص طور سے جو اس سورے کی ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع رکھو, اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور پھر یہ آیت بھی اس کے اندر خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکال لیتا ہے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اس کے ایسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جہاں پر بندے کا گمان نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر آخر میں اللہ کے ذکر کا, رسول کے ذکر کا جو مقام مرتبہ ہے اس کی شان بیان فرمائی ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں, 7 آسمان الگ الگ ہیں اور 7 زمینیں ایک سے ایک ملی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے قریب کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں اور بنا لیتے ہیں. آخری سورہ اس 28ویں پارے کا سورہ تحریم ہے اور وہ بھی مدنی ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 66واں سورہ ہے. اس سورے میں 12 آیتیں ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب, جن چیزوں کو ہم نے آپ پر حرام نہیں کیا ان سے کیوں کنارہ کش ہوتے ہیں آپ کے لیے آسانی فرما دی گئی ہے. اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بھی ایک اہم مسئلہ اس میں پیش کیا گیا ہے, اور انہیں خاص طور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتایا ہے. ایک تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا نمونہ بتایا اور کہا کہ یہ برا نمونہ ہے, اور حضرت بیوی مریم کا نمونہ بتایا, حضرت عیسیٰ کی والدہ کا, کہا کہ یہ بہترین نمونہ ہے. ظاہر ہے ان 2 نمونوں کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بہترین نمونے کو اختیار کیا جائے اور برا جو نمونہ ہے اس کو دور کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں 3 مرتبہ یا ایھا کے الفاظ سے, ایک مرتبہ تو مومنین کو اور ایک مرتبہ کافرین کو, اور پھر اس کے بعد پھر مومنین کو مخاطب کیا ہے اور کہا کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, نار دوزخ کی آگ سے بچاؤ, اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور اس پر مضبوط فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرر ہیں کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور کافروں کے لیے کہا آج تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے, آج تمہارے لیے کوئی بہانہ بنانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے, کیونکہ تم نے مانا نہیں, ہمارے نبی آئے, ہمارے فرشتے سب آئے, لیکن تم نے اس کو اختیار نہیں کیا. ایک آیت اس میں بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو
तौबा करो, सच्ची तौबा करो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। और अगर ऐसा तुम सच्ची तौबा, दिल से तौबा करोगे, तौबा सिर्फ कल्लों से, दोनों हाथों से कल्लों पे मार लेने का नाम नहीं, बल्कि सिद्क़ दिल से, सच्चे दिल से जो काम बुरा अब तक कर रहे थे उसको छोड़ देना, उसको फिर कभी आगे न करने का आज़म कर लेना, और उससे जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी की फिक्र करना, और दिल में मनामत करना, आजिज़ी करना, ये सारी चीज़ें तौबा में शामिल हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम्हें अल्लाह ताला गुनाहों से पाक फरमा देगा और ऐसा नूर अता फरमाएगा, इस नूर में तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कल क़यामत के दिन रहोगे, और हुजूर की संगत की वजह से तुम तरह तरह के क़दशात और तरह तरह के ख़तरात से बच जाओगे। नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना, और वो लोग ऐसे हैं जो तौबा कर लेते हैं, उनके आगे पीछे नूर होगा, उनके आमाल सालिहा का नूर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर, और वो लोग यही दुआ करते हैं कि रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना। इस सूरे की ये आयत बड़ी अहम है, और इसके बाद अल्लाह ताला ने और जो हज़रत मरियम का जिक्र किया, हज़रत मूसा और हज़रत लूत की अज़वाज का जिक्र किया, उसका तो तज़किरा पीछे हो गया। अब हम अपनी बात को इसी दुआ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला ने जो इसमें ख़ास तौर से उनकी दुआ कहा है जो सच्ची तौबा करते हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ हमारे परवरदिगार हम पर नूर का मामला पूरा फरमा दे, मुकम्मल फरमा दे, और कहा वग़फिर लना, और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू गुनाहों का बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही माफ़ करने वाला है, और तू हर चीज़ पर कादिर है। मग़फ़िरत की तुझसे दुआ करते हैं मौला, तू हर चीज़ पर कादिर है, तू चाहे तो बड़े से बड़े गुनाहगार को भी अपनी कुदरत कामिला से मग़फ़िरत अता फरमाता है। तो इस तरह सूरह तहरीम की ये आयात हमें बता रही हैं कि बंदों को अपने और अपने अहल वयाल की फ़िक्र करनी है, और सच्ची तौबा हमेशा करते रहने की फ़िक्र करनी है, और अच्छा नमूना इख्तियार करने, बुरे नमूने को छोड़ने की फ़िक्र करनी है। और जहाँ तक पूरे ये 28वें पारे का जिक्र है, तो इसमें जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि 9 सूरों में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बातें बयान फरमाई, और ये पूरी की पूरी इत्तेफाक से मदनी सूरतें हैं, और अल्लाह ताला ने इसमें जो अलग अलग चीज़ा चीज़ा अहकाम बयान फरमाए हैं उनको सुनने, उनको समझने, और उन पर सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से अमल करने की हमें हमेशा फ़िक्र करनी है। और रमज़ान की इन मुबारक साअतों में हमें अपने परवरदिगार को मनाने के काम करने हैं, और रब को मनाने का आसान तरीक़ा ये है कि उन अदाओं को इख्तियार किया जाए तो जो रब के महबूब की अदाएं हैं, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में ऐसा रच बस जाएं कि सुन्नतों में अपने आप को ढाल लें, और सुन्नतों के ज़रिए, सरकार के उसवे हसना के ज़रिए, इताअत व फरमाबरदारी के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की फ़िक्र करें। और रमज़ान की मुबारक सातें जाते जाते ये ऐलान कर रही हैं कि देखो आज तुम यहाँ रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब चाह रहे हो, कितने ऐसे थे जो पिछले ज़माने में तुम्हारे साथ थे, पिछले साल, आज वो नहीं। तो इस रमज़ान की आखिरी घड़ियों को गनीमत जानकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है, खूब दुआ करना है कि मौला हमें कुरान को पढ़ने, समझ के पढ़ने, और बगैर समझे भी फ़ायदा होता है उसका, उसको समझने, उसको जैसे तेरी मर्जी मौला वैसे समझने की तौफीक अता फरमा, और उस पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। कुरान और साहिब कुरान से करीबी मजबूत ताल्लुक़, करीबी ऐसा अटैचमेंट हो जाए कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी रोशन हो जाए, हमारी आखिरत भी रोशन हो जाए। कुरान को और साहिब कुरान को हमारे लिए शफीअ बना दे, हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत से माला माल फरमा, और रब्बुल आलमीन कुरान के ये जो अनवार हम हासिल करने की फ़िक्र में है या मौला, इसमें हमें कामयाबी आता फरमा, और रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा और सुना गया उसे कबूल फरमा, और इसमें हमसे कुछ कमी कोताही लग़ज़ खता हुई है तो मौला तू हसनात को कबूल फरमा, सय्यात को मुआफ़ फरमा, तू कबूल फरमाने वाला है, और हमारा काम जो कुछ है वो तेरी बारगाह में है, तू अपने फज़ल करम से कबूल फरमा ले। आज की गुफ्तगू हम यहीं रोकते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के ज़रिए हमने अपने इस सिलसिले को मुकम्मल किया। 28वां पारा ख़त्म हुआ, इंशाअल्लाह 29वां पारा लिए हुए कल फिर हाजिर होंगे, और 29वें पारे के जो मफ़ाहीम हैं उन पर नज़र डालने के लिए, तायराना नज़र डालने के लिए फिर हम हाजिर होंगे। आज के लिए अपनी गुफ्तगू यहीं रोकते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया 28वें पारे का तर्जुमा, तलखीस, तफसीर। अल्लाह मुझको और तमाम दुनिया के इंसानों को कुरान मजीद को समझने, पढ़ने और उसके पैगाम को नावाकिफ़ इंसानों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाजरीन, देखना न भूलें आज शब हमारा प्रोग्राम हरम मक्की शरीफ से नमाज इशा और नमाज तरावी का लाइव टेलीकास्ट। दीजिए मुझे इजाज़त।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.